بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آفتاب پھامپڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامپڑا ٹی وی، اور پروگرام ہے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اس میں آج خصوصی طور پہ میں قرآن حکیم کے حوالے سے ہی بات کروں گا۔ قرآن حکیم راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، درس نجات ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے نجات کا راستہ ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے جو قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ ہم ہر روز 5 وقت کی نماز میں ایک سورہ فاتح ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے، اور یہ صرف دعا نہیں بلکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کی قدرت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم اس میں اللہ کا فضل، اس کی رحمت اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کائنات کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، چونکہ اللہ ہی تعریف کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم اللہ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور جب ہم نہیں مانگتے وہ بن مانگے بھی ہمیں عطا کرتا ہے، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کی پیاری مخلوق ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا۔ اور مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا قیامت کا دن، جس دن ہم سب کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور ہم سب پیش ہو جائیں گے، اور جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن میں پھر ایک بات پہ زور دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور انسان جس طرح اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے اللہ اسی طرح ہی نظر آتا ہے، اور اسی طرح ہی انسان کو ملتا ہے۔ جب ہم اس کو رحمان کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ رحمان کے طور پہ ہمیں ملتا ہے اور ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اسی طرح جب ہم رحیم کے طور پہ اللہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بن مانگے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اپنی بے شمار و بے حساب نعمتوں سے اللہ ہمیں نوازتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم اس چیز کا بنیادی طور پہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہی تمام
दुआओं को कबूल करने वाला है और अल्लाह ही वो वहदहू ला शरीक हस्ती है जो हमें दे सकता है कुछ। हमें किसी बंदे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तमाम ज़रूरियात और हाजात के लिए अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह की ही इबादत करते हैं। यानी अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है। हम इकरार करते हैं अपनी नमाज में 5 वक्त, हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ही इबादत के लायक है और कोई इबादत के लायक है नहीं। ये सजदा अल्लाह को ही जायज़ है, किसी और को नहीं। सो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं क्योंकि तू ही इबादत के लायक है। इस कायनात में और कोई ऐसा नहीं जो इबादत के लायक हो सवाए अल्लाह के। और हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। अब जब हम मदद मांगते हैं तो हम किस चीज़ की मदद मांगते हैं? हम अल्लाह से अपनी ज़रूरियात की, अपनी हाजात की तकमील के लिए अल्लाह से मदद मांगते हैं। ये हमारे दुनियावी जो चीज़ें हैं हम उनके लिए अल्लाह से मदद मांगते हैं। हाँ, ये भी ज़रूर मांगनी चाहिए क्योंकि वो तो मालिक है, हर चीज़ पे कादिर है और वो हमें तमाम चीज़ें, तमाम नेमतों से नवाजता है। और फिर हम आगे कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हम अल्लाह से किस चीज़ की मदद मांगते हैं? इस दुआ में है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह, हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते पर चला। आगे फिर उस रास्ते का तयन कर दिया गया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिनके ऊपर तूने इनाम किया। अब अल्लाह ताला ने किन लोगों पे इनाम किया, या वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम नाज़िल हुआ? जो मेरी समझ में आता है कि अल्लाह ताला की सबसे प्यारी टीम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ताला ने अंबिया पर अपना इनाम नाज़िल किया और उन्हें अपना पैगंबर बनाकर हमारे पास भेजा। तमाम अंबिया अल्लाह का पैगाम लेकर हमारे पास आए। वो उनके ऊपर सहीफ़े नाज़िल हुए, कोई अल्लाह ताला की आयात नाज़िल हुई जो उन्होंने इंसानों को बताई। और उस पैगाम की तकमील, यानी अल्लाह ताला के पैगाम की तकमील जनाब रिसालत माब जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई। जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं है। यानी जो दीन इस्लाम है वो आकर उनके ऊपर मुकम्मल हो गया और कुरान हकीम एक मुकम्मल किताब की सूरत में अल्लाह ने हम पर नाज़िल, अल्लाह ने अपने रसूल पर नाज़िल कर दी, जिन्होंने आगे हम इंसानों को
یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں. سو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی ٹیم جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور اہل بیت الطہار ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اب اس کے اوپر، اس تمام موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک علیحدہ ویلاگ کرنا پڑے گا. سو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. وہ انبیاء کا راستہ ہے اور اہل بیت الطہار کا راستہ ہے. اور پھر آگے وضاحت سے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم والضالین. اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو تیرے راستے کو چھوڑ گئے، جو تیرے راستے سے ہٹ گئے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا. سو یہ ایک دعا ہے جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کن چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں. اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اس سے ہمارا ایمان اور مستحکم ہوگا. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں. سو ناظرین، یہ آج کی میرا ویلاگ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.